السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دو دلوں کو ایک خاص مقصد کے لیے چنتا ہے، اور پھر وہ دل وقت، حالات، فاصلے، سب کچھ بدلنے کے باوجود ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کوئی عام تعلق نہیں ہوتا، یہ وہ تعلق ہوتا ہے جو عرش پر طے ہوتا ہے، جو تقدیر کی کتاب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دل کسی خاص انسان کی طرف بار بار لوٹتا ہے تو رک جائیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے نصیب میں ہو۔ پہلی نشانی، جس کے لیے تم بنائے گئے ہو اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دل میں عجیب سی خاموشی ہو، شور نہیں، سکون ہو، اس کے ساتھ وقت تیز نہیں گزرتا بلکہ ٹھہر جاتا ہے۔ وہ شخص نہ زیادہ بولتا ہے، نہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، بس موجودگی ہی کافی ہوتی ہے۔ آپ کی بے سکونی اس سے بات کر کے دور ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کسی دعا کا جواب لگتا ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ سے ہے، یعنی مرد عورت کا محافظ ہے، اور جب اللہ کسی کو آپ کے لیے محافظ چنتا ہے، وہ آپ کی جان سے زیادہ آپ کے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری نشانی، جب لفظ کم پڑ جائیں اور خاموشی سب کچھ کہہ جائے، وہ شخص آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے سمجھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی دن بھر بات نہ ہو پھر بھی دل بے چین نہیں ہوتا، کیونکہ دلوں کا رابطہ زبانی نہیں ہوتا۔ آپ کے خوابوں میں وہ آتا ہے، آپ کے دل کی دعاؤں میں وہ شامل ہوتا ہے۔ ہر راستہ، ہر اتفاق، ہر موڑ آپ کو بار بار اس کے پاس لے آتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا واقعی یہ سب اتفاق ہے یا یہ رب کی لکھی ہوئی کہانی ہے؟ دیکھیے، تیسری نشانی، اگر وہ تمہارا نصیب ہے تو دنیا کا کوئی فاصلہ، کوئی حالات، کوئی بندش تمہیں اس سے جدا نہیں کر سکتی۔ بہت بار دل ٹوٹتا ہے، راستے الگ ہو جاتے ہیں، مگر دلوں کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو ہر بچھڑنا ایک نیا ملنا بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جاؤ، بھول جاؤ، مگر دل مانتا نہیں۔ تم اس کی کامیابی میں خوش ہو جاتے ہو اور وہ تمہارے ہر دکھ کا احساس رکھتا ہے۔ سچا تعلق آزمائشوں سے گزرتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں، کیونکہ یہ صرف دنیاوی تعلق نہیں، یہ نصیب کا بندھن ہے۔ چوتھی نشانی، جب تم کسی کو اپنی دعا میں لینے لگو، جب تم اس کے لیے وہ مانگنے لگو جو خود کے لیے بھی کبھی نہ مانگا ہو، تم اپنی ہر سجدے میں اس کی سلامتی مانگتے ہو، تم اس کی قسمت سنوارنے کی دعائیں کرتے ہو، چاہے وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ جب تم اس کے لیے ہدایت، کامیابی، صبر، سکون مانگتے ہو تو تمہارا رشتہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تقدیر بدلتی ہے۔ دیکھیے، جو رشتہ اللہ کی رضا کے ساتھ شروع ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ چاہے دنیا میں ملے یا آخرت میں، وہ مکمل ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی تعلق بسا ہے جو وقت، حالات اور فاصلے کے باوجود زندہ ہے، تو یاد رکھیں یہ عام تعلق نہیں، یہ رب کی رضا سے جڑا ہوا وہ رشتہ ہے جسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ بس دعا کرتے رہو، صبر کرتے رہو، اور اس یقین کے ساتھ جیو کہ جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھار ہم بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ دل سے نہیں نکلتے۔ نہ وقت مٹا سکتا ہے، نہ فاصلے، نہ ہی حالات۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تعلق نصیب سے جڑا ہوتا ہے، اور نصیب کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دیکھیں، جب تمہاری دعائیں اس کے حق میں قبول ہونے لگیں، جب تم کسی کو دل سے چاہتے ہو
تو اللہ تمہاری دعاؤں سے اس کی زندگی میں آسانیاں ڈالنے لگتا ہے۔ تم اس کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تم اللہ سے کہتے ہو یا رب اسے سکون دے، اور وہ خوش نظر آنے لگتا ہے۔ تم اس کی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتے ہو جیسے وہ تمہاری ہو۔ یہ نشانی بتاتی ہے تمہاری روحیں جڑی ہوئی ہیں اور اللہ تمہاری روح کی پکار کو سن رہا ہے، کیونکہ یہ محبت صرف دنیا کی نہیں، آسمانوں کی طرف سے ہے۔ دیکھیے، بار بار ملنے والے اشارے کائناتی سگنلز ہوتے ہیں۔ تم نے کسی کو بھلانے کی پوری کوشش کی، مگر ہر جگہ اس کا ذکر، اس کی آواز، اس کی تصویر ملتی رہی۔ تم کوئی کتاب اٹھاؤ، اس کا نام نکل آئے۔ تم کوئی ویڈیو دیکھو، اس جیسا لہجہ سنائی دے۔ تم مسجد میں دعا کرو، دل اس کے لیے بھر آئے۔ اللہ کبھی کبھی نشانیاں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم ہار نہ مانو، تاکہ تم سمجھو یہ جذبہ تمہاری آزمائش نہیں، یہ تمہارا مقدر ہے۔ دل کے فیصلے کا سکون ہے۔ جب تم اس سے محبت کرنے میں نہ گھبراؤ، نہ شرماؤ، بلکہ دل کو سکون ملے، تو سمجھ لو یہ تعلق پاکیزہ ہے۔ تمہیں لگے کہ اگر یہ میرا نصیب ہے تو میں اللہ سے چھپا کر نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگوں گا۔ تم اسے صرف دنیا کے لیے نہیں چاہتے، بلکہ آخرت کا ساتھی بھی سمجھتے ہو۔ تم اسے سنوارنا چاہتے ہو، اس کا ہاتھ تھام کر اللہ کے قریب لے جانا چاہتے ہو۔ یہ محبت دنیاوی نہیں ہوتی، یہ عبادت بن جاتی ہے۔ جدائی کے باوجود دل میں زندہ رہنا۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو مگر ایک دوسرے کے لیے دل زندہ ہے، تو یقین کرو تم نصیب میں ہو۔ وہ تم سے بات نہیں کرتا، مگر تم اسے بد دعا نہیں دے سکتے۔ وہ تمہاری زندگی سے چلا گیا، مگر تم اب بھی اس کے لیے دعا کرتے ہو۔ تم اسے اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو اگر وہ تمہارے لیے ہے تو لوٹ آئے گا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ہے، ہو سکتا ہے تم جسے چاہو وہ وقتی طور پر تم سے دور ہو، لیکن رب نے اسے تمہارے حق میں رکھا ہو۔ یہ نشانیاں تبھی ظاہر ہوتی ہیں جب تعلق عرش پر لکھا جاتا ہے، جب روحیں دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ کر چکی ہوں۔ تم چاہو نہ چاہو، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ اگر چاہے تو تمہیں اس سے ملا دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے چنے گئے ہو، دنیا سے نہیں بلکہ رب کے فیصلے سے۔ بس صبر کرو، دعا کرو اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر بار اسی کو تمہارے دل میں لوٹا دیتا ہے۔ اگر تم بہت کچھ بھلا چکے ہو، بہت آگے بڑھ چکے ہو، لیکن دل اس کی یاد سے آزاد نہیں ہوا، تو یہ کوئی عام رشتہ نہیں۔ جب بھی تم سجدے میں جاتے ہو، اس کی ایک جھلک دل میں آتی ہے۔ جب بھی تم تھک جاتے ہو زندگی کے شور میں، اس کی موجودگی تمہیں ہمت دیتی ہے۔ تم نے اس تعلق کو چھوڑا، لیکن یہ تعلق تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کیوں دل میں بار بار اسی کو لوٹاتا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارے نصیب کا حصہ ہے۔ رب کبھی کسی کو دل میں یوں بسنے نہیں دیتا جب تک وہ کوئی خاص فیصلہ نہ کر چکا ہو۔ دل کی روشنی جب تمہارا دل اس کی بھلائی چاہتا رہے۔ اگر تم کسی کو پا نہ سکو لیکن پھر بھی اس کے لیے دل سے دعائیں کرتے رہو، تو سمجھ لو وہ تمہارے نصیب میں ضرور لکھا ہے۔ تم خود گر جاؤ مگر اس کی بلندی کی دعا مانگو۔ تم تنہا ہو لیکن اس کے لیے اچھا ہمسفر مانگو۔ تم روتے ہو لیکن اس کے لیے مسکراہٹ مانگتے ہو۔ یہ محبت نہیں، صرف یہ روح کی گواہی ہے۔ یہ وہی تعلق ہے جو دنیا سے نہیں، آسمان سے جڑا ہوتا ہے۔ دنیا کہے کچھ بھی، تمہارا یقین نہ ہلے۔ جب سب تمہیں سمجھائیں کہ چھوڑ دو، مگر تمہارا دل کہے نہیں، یہ میرا ہے، تو وہ دل اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتا ہے۔ تم عقل سے نہیں، یقین سے جیتے ہو۔ تم تعلق کو حالات پر نہیں، اللہ کے فیصلے پر چھوڑتے ہو۔ تم کبھی شکوہ نہیں کرتے، بس دعا کرتے ہو
یہ جذبہ تمہیں خود بتاتا ہے کہ یہ انسان تمہارے نصیب میں لکھا ہے، بس وقت کا انتظار ہے۔ دیکھیے، خوابوں میں بار بار اس کا آنا یہ روحانی نشانیاں بتاتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ شخص جس سے تمہارا تعلق مکمل نہیں ہوا خوابوں میں بار بار آتا ہے، کوئی پیغام لے کر، کوئی احساس دے کر۔ تم اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہو یا حرم میں ساتھ چلتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں بچا رہا ہے یا تمہیں رو رہا ہے۔ ایسے خواب محض تصور نہیں، یہ اکثر روحانی اشارے ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے نصیب میں ہے۔ دیکھیے، علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی خواب بار بار آئے، خاص طور پر عبادت، سکون یا نکاح کے ماحول میں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم نے ان چاروں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھی ہے تو رک جاؤ اور سوچو، یہ تمہارا دل ہے، یہ تمہارا احساس ہے اور یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں ہر بار، ہر لمحہ اسی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ دنیا فیصلہ نہیں کرے گی، یہ اللہ کا فیصلہ کرے گا، اور رب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ بس خود کو سچا رکھو، اپنی دعاؤں کو زندہ رکھو اور اس یقین کے ساتھ جیو کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے چنے گئے ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں ہو۔